الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور عزیزان ملت. جب دنیا میں فسا برپا ہوا فتنے پہلے بے دینی کی ہوائیں عام ہوئی توحید کے بجائے شرک کا غلبہ ہوا کفر و بدعات نے اپنا سکہ جما لیا خیر کی کمی ہوئی اور شرک کی کثرت ہونے لگی. انسان ہدایت کے بجائے گمراہی میں پھنسنے لگا حق و باطل کی تمیز مٹنے لگی. زمین پر خدا واحد کے سوا ہزاروں دیوی دیوتاؤں کی پوجا شروع ہو گئی اور مخلوق اپنے خالق حقیقی سے غافل ہو گئی اور انسان اپنا مقصد تخلیق بھول بیٹھا. تب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنے کچھ مخصوص اور پسندیدہ بندوں کو زمین پر بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا جنہیں نبی اور رسول کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے جن کی تعداد تقریباً 1,24,000 جن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے. ان سب کے آخر میں تمام نبیوں کے سردار تمام مخلوقات سے افضل سید البشر امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور جب کفر و شرک کے اندھیرے میں انسانیت رائق سے دور ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کا آفتاب و مہتاب بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اعلیٰ اور اتنی عظیم ہے کہ اس کی توصیف سوائے خدا کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سردار فخر کونین سرور عالم شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ سید الکائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات ہے جن کے صدقے میں رب نے کائنات کو وجود بخشا جن کے وسیلے سے جنت سجی عرش و فرش بنے نبیوں کو نبوت ملی صحابہ کو صحابیت ملی ولیوں کو ولایت ملی انسانوں کو انسانیت ملی اور ہم جیسے گناہگاروں کو دنیا میں ہدایت ملی اور آخرت میں شفاعت کی دولت ملی. ہمارا نبی کون نبی؟ وہ نبی جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں دنیا کے نظام کو بدل دیا اور صرف بدلا ہی نہیں ظلم و جہل میں پھنسی انسانیت کو ہدایت کی دعوت اور روشنی عطا کی. قرآن مقدس کی شکل میں خدا کا لازوال پیغام دیا. وہ قرآن جس کے بارے میں ایک شاعر فرماتا ہے دنیا کے دیوانوں کا شاعر پڑھ کے دیکھو دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو. میرے پیارے نبی نے دنیا کو علم سے مالا مال کر دیا عالم کو روشنی سے بھر دیا ہدایت کی شمع روشن کی بھٹکتی انسانیت کو سیدھی راہ دکھلائی گھر گھر دین کا اجالا کیا کفر کے اندھیرے کو دور کیا ایمان کی روشنی بکھیری امن و محبت کا پیغام دیا ظالموں کے ظلم کو بند کیا مظلوموں کو حق دلایا کمزوروں کو سہارا دیا دشمنوں کو گلے لگایا گالیاں دینے والوں کو دعا کا تحفہ دیا. حضرات ہمارے نبی وہی ہے جن کی تعریف میں خدا نے قرآن نازل کیا فرشتوں نے جنہیں سلامی دی رسولوں نے جن کی بشارت دی تورات و انجیل نے جس کی گواہی دی کنکریوں نے جن کا کلمہ پڑھا درخت و پیڑ پودے جن کے سامنے جھک گئے جن کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہو گئے جن کے ہاتھ کی ایک جنبش پر ڈوبا سورج پلٹ آیا جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے. ہاں وہ نبی جب بولے تو موتی برسے لب کھولے تو روشنی چمکے بات کرے تو نور ٹپکے مسکرائے تو کلیاں کھل اٹھے ہنسے تو باہر آ جائے چلے تو کائنات چلے اور ٹھہرے تو کائنات تھم جائے.
خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والے کی زبان تو تھک سکتی ہے، لکھنے والے کا قلم تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خالی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ کی سیرت کو پھیلایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں کا تذکرہ درگاہ زندہ کیا جائے تاکہ آپ کا پیغام ہر ایک انسان تک پہنچایا جا سکے۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیا امیر کیا غریب، کیا عرب کیا عجم، کیا امیر کیا غریب، کیا عرب کیا عجم، سب کے لیے رحمت بن کر آئے نبی محترم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔